أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قطع رزقه وقدر لقيه خلق الطيب والرزيق خلق الخلائق الجن والإنس والأرض والأجم إلى شانه الحقير المغرب والشهيد ترشيد سيد القاسم الصلاة والسلام على سيدنا الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المصطفين على الله المظلومين المنافقين المشركين المقصرين أمام الوفاة قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سے سلامتی اور مومنین کے بلندی درجات کے واسطے بابا در مقدس عزیزان گرامی آواز پہنچی حسین بھائیو اس امام بارگاہ مقدس سے لے ہمارا پہلا شعر اور پہلے شعر کی پہلی مجلس نہ آپ میرے ضبط کو جانتے ہیں اور نہ میں آپ کے ضبط توقلے بھائی ہم نے جس موضوع کی انتخاب کیا وہ موضوع ہے ارادہ اللہ میرے ساتھ تھوڑا ایسا پہلا دن ہے گفتگو بڑی مشکل ہوگی مگر آپ مشکل کشا کا واسطہ اپنی اذہان کو میری طرف متوجہ رکھیے گا ایک لفظ بھی ضائع ہو گیا تو میں پورا شعر نہیں پڑھ سکتا اللہ ارشاد فرما رہا ہے موضوع میں ارادہ تو ہے توجہ ارشاد ہو رہا ہے انما یرید اللہ پوری آیت نہیں پڑھنی ہے کلمہ حسن ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس بے شک بس اللہ کا ارادہ ہی یہی ہے پھر سنیے انما کلمہ حسن ہے حسان کو کہتے ہیں چار دیواری کو کہتے ہیں باؤنڈری کو کہتے ہیں جو اس کے اندر پہلے دن کی تمہید میرا ساتھ دیکھے گا اللہ کا کوئی ارادہ نہ تھا کہ وہ پاک رکھے ارادہ ہے اس کا اللہ کا ارادہ ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے جب فعل کیا جاتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے فاعل کا ہونا آپ چلیں کے ساتھ سمجھ آ جائے فعل کا جلدی جلدی آ جائے جلدی جلدی علی حسین جلدی آ جائے جلدی تاکہ موضوع کو آگے بڑھانا ہے شرط ہے کوئی بھی فعل کیا جائے اس فعل کے لیے فاعل کا ہوگا کرنے والا ہوگا تو کام ہوگا اللہ کا ارادہ وہ کر رہا ہے جو دل نہیں رکھتا ارادہ اس کا یہ ہے ارادہ کرنے والے کا دل نہیں چلتا ہے ارادہ کرنے والے کا دماغ نہیں ہے سوچتا ہے
یہ امانت ہے. یہ جو امام بارگاہ ہے یہ کس سے بنا ہے؟ سیمنٹ، بجری، ریت، یہ مٹیریل ہے. سیمنٹ ہے اور اس کو بنایا کس نے؟ سوال تو یہی ہے اور جواب بھی یہی بنتا ہے کہ اس کو بنانے والا معمار ہے جسے مستری کہتے ہیں. مگر علم فلسفہ کی روح سے اسے معمار نے نہیں بنایا. جواب اس کا یہی ہے کہ اس عمارت کو بنانے والا مستری ہے، معمار ہے. مگر علم فلسفہ کی روح سے اس عمارت کو معمار نے نہیں بنایا، معمار کی حرکت نے بنایا. معمار کی حرکت نے بنایا ہے. آپ معمار کو بجری بھی دے دیں، سیمنٹ بھی دے دیں، ریت بھی دے دیں، سلیے کا جال دے دیں، پانی سب کچھ دے دیں اور اس کے ساتھ ہی معمار کو بٹھا دیں. وہ حرکت کرے گا. محرک کی حرکت سے یہ بلڈنگ بنی ہے. حرکت کی بھائی پہلے دن کی تمیز مشکل ہے تھوڑی سی. پہلے محرک نے حرکت کی تو بلڈنگ بنی. مگر ان میں فلسفہ کی روح سے حرکت نے بھی اس بلڈنگ کو نہیں بنایا، محرک کے ارادے نے یہ بلڈنگ آگے بڑھے گی. پہلا دن ہے، کوئی بات نہیں، آپ آشنائی ہونے دیں تھوڑی سی. جو شاید آپ آنا شروع ہو جائیں گے یا نہیں آئیں گے. اب پہلے دن بھی تمید ہے انشاءاللہ، تھوڑا آگے بڑھنا ہے. محرک کے ارادے میں اب جیسا اس کے ذہن میں ارادہ تھا، اس نے کہا کہ بھئی چھت ہونی چاہیے تو اس میں ویسی ہی چھت بنا چاہیے. اسی کا نام ہے. اس میں پہلے ارادہ آئے گا، وہ ارادہ حرکت کرے گا، حرکت سے بلڈنگ بنے گی. اسے کہتے ہیں فائل. فائل نے فیل کیا، فیل سے مقبول ہوا. تو مشکل ہے، مجھے سمجھا دیجیے. فائل نے فیل سے مقبول ہوا، یعنی فائل اسے کہتے ہیں جو بنائے. اس نے جو فیل کیا اس کا نام ہے بلڈنگ. مفہوم کس کے لیے؟ آپ کے لیے. آپ کے لیے اور بلڈنگ بنی. بلڈنگ بنانے والا معمار یعنی مستری یعنی فائل. اب فیل کی دو قسمیں ہیں. فیل کی یہ مجھے سنا کرتا ہے، ٹھیک ہے. فیل کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے فیل یمنی، دوسرا فیل ہے فیل مجرد. یعنی کہ میں یوں کہوں فیل مادہ. یہ جو کائنات ہے نا، فرش سے لے کے عرش تک جتنی مخلوقات ہیں یہ بنی ہے فیل مادہ سے. یہ ہے فیل مادہ. اور دوسری فیل ہے فیل مجرد، اس پہ بات میں کرتے ہیں. فیل مادہ کیا ہے؟ میں آپ کو یوں بتاتا ہوں. آپ کو ارادہ ہوا آپ کا کہ میٹھا آم کھانا،
آپ کا دل چاہتا میٹھا کھانا ہے، ذہن میں آم آ گیا، آیا مگر آپ کھا نہیں سکتے۔ ایسے ہی اسے کہتے ہیں فعل ماضی، وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ آپ اتنے بے بس ہیں کہ آم بھی ہے چھو بھی نہیں سکتے۔ آم ہے، میٹھا بھی ہے، چھو بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، دیکھ سکتے ہیں کہ آم ہے۔ ایک تو یہ ہے فعل ماضی، ایک ہے فعل مجرئی۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ بھی کھا رہے ہیں، مس بھی کر رہے ہیں، مگر وہ آم پکڑ کے آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ ارادہ، جیسا ارادہ کرنے والا ہوگا ویسا ارادہ ہوگا۔ اور اس کا ارادہ ہے کہ میں ان کو پاک کروں، جیسا وہ ہے اس کا ارادہ ہے، کہ میں ان کو پاک کروں۔ ترجمہ اس لیے پورا نہیں ہوگا کہ میں نے ساتھ کا ترجمہ تیسرے یا چوتھے دن کرنا ہے، اس لیے کبھی ارادے میں بات کروں۔ اس کا ارادہ پاک ہو گیا، اور اللہ کا کمال یہ ہے اس نے کسی اور شے کا ارادہ نہیں کیا۔ میرا چیلنج بنانے والے کی تخلیق میں تضاد ہوتا ہے، کچھ چیزیں اچھی بن جاتی ہیں، کچھ بری چیزیں بن جاتی ہیں، وہ ہے اللہ۔ ایک سے بنایا آدم ارادے سے، اور دوسرے ارادے سے ابلیس بنایا۔ تو بھائی مرید تو کیا خالق نہیں رہے گا کہ ایک ارادے سے آدم بنایا، دوسرے ارادے سے ابلیس بنایا، نہیں، اس کا کام ہے آدم بنائے گا، نوح بنائے گا، یہی ہے نا اس کا ارادہ۔ اس کے ارادے میں نقص نہیں ہے، اس کا پوری ارادہ، نہ اس کا ارادہ ہے کہ میں زمین بناؤں، نہ اس نے زمین بنائی، نہ اس کا ارادہ تھا کہ میں آسمان بناؤں، نہ اس نے آسمان بنایا۔ اصل سے لے کے اب تک اس نے کوئی شے بنائی ہی نہیں۔ محمد ہے، ہمارے محمد کیا کہتے ہو؟ ما الہ ذاتہ نحن ہو و ارادۃ اللہ و ارادۃ دنیا للہ اہل البیت۔ وہ ہمیں سوچتا ہے، ہم کائنات کو اپنے ہاتھوں سے سنو دنیا والوں، میں بھی خالی ہوں، میں بھی خالی ہوں، میں بھی رب ہوں، میں بھی مصور ہوں، وہ بھی مصور ہے، میں بھی عالم الغیب ہوں، وہ بھی عالم الغیب ہے، وجود میرا بھی نہیں تھا،
کے پیچھے والے پریشان ہیں، جذبات کی قدر ہے، وہ ہم بھی خالق ہیں، وہ بھی خالق ہے، صحیح ہے، وہ بھی خالق میں بھی خالق، حرامی کھڑا ہو گیا، وہ بھی خالق ہے تو آپ بھی خالق ہیں، تو دو خالقوں میں فرق، بین المفرقون خلقوں، کیا دونوں خالقوں میں فرق کیا ہے؟ جلال میں آیا رسول اللہ، کیا یہ کم فرق ہے؟ وہ ہم جیسوں کا خالق، ہم تو آپ تک پہنچ گئی تو پھر میرے لیے 9 دن آسان ہو گیا۔ اب ارادہ وہ کرتا ہے کہ ایسا بات ارادہ ہے، دیکھیے کیا توجہ ہے، میں آپ کو یوں دوسری طرف سمجھا، محرک کا ارادہ ہوتا ہے، وہ ارادہ حرکت کرتا ہے، حرکت سے شے بنتی ہے، ارادہ کر رہا ہے، جسم رکھتا ہے، جسم تو نہیں رکھتا نا علی صاحب، وہ جسم نہیں رکھتا مگر اس کا ارادہ ہے، بس جو بے دل کے دل میں ارادے ہوتے ہیں اس کے ارادے کی تکمیل کوئی کرتا ہے، ایک ہے فعل مجرد کسے کہتے ہیں؟ مادہ جب کمال پہ پہنچے، مادہ عروج پہ پہنچے، جہاں مادہ اپنے حد ترقص کی طہارت کی انتہا پہ ہوتا ہے، وہاں سے آغاز انسان ہوتا ہے۔ کمال پہ ہوتا ہے اور وہاں جا کے حد طہارت ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے، اور جہاں پہ نبوت حد اختتام تک پہنچے وہاں سے ختم نبوت شروع ہوتی ہے۔ اب اس کا ارادہ ہے، گھبراہٹ تو نہیں، میں آپ کو یوں سمجھا اور تاکہ بات آسان ہے، ایک ہوتا ہے زمانہ، ایک ہوتا ہے زمانیات۔ موضوع میری عادت ہے کہ تب اشرے میں مجھے وقت مل جاتا ہے سمجھانے کے لیے، ایک مجلس میں نہیں سمجھا سکتے بات کو۔ ایک ہوتا ہے زمانہ، ایک ہوتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے نہیں، عصر کا مطلب زمانہ نہیں، اگر عصر کا مطلب زمانہ ہوتا تو پھر ضرورت نہ ہوتی ہے السلام علیکم یا صاحب العصر۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ اور زمانیات دو شے، زمانے کی وجہ سے زمانیات ہے، اگر زمانہ نہ ہوتا تو زمانیات نہیں ہوتا۔ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ اس میں بول دو کی اعتماد، زمانہ دو چیزوں کو کہتے ہیں، یہ شمس دو قمر، ایک سورج ایک چاند، ان دونوں کو زمانہ کہتے ہیں۔ دونوں کی وجہ سے زمانیات چلتا ہے، دن رات صبح شام، دونوں کی وجہ سے سورج یہاں ہے تو صبح، یہاں ہے تو دوپہر، یہاں ہے تو دوپہر، یہاں ہے صبح، چاند
زمانے کی وجہ سے زمانیات ہیں، اور جب یہ دونوں نہیں تھے تو اس کا مطلب زمانہ نہیں تھا۔ جب سورج چاند نہیں تھے، نہ دن نہ رات نہ صبح، وقت نہیں تھا کیونکہ زمانے نہیں تھا۔ اللہ جہد سے پاک ہے، جہاد سے پاک ہے۔ مثلا مشرق مغرب شمال جنوب، میں کھڑا ہوں نا، یہ مشرق ہوں، یہ مغرب ہوں، یہ آگے یہ پیچھے، ایسے میرے سر کے اوپر بلندی، میرے قدموں کے نیچے پستی، اسی کا نام ہے۔ میری وجہ سے جہد سمتوں کا تعین وجود سے ہوتا ہے۔ سمتوں کا تعلق ابو الحسن شاہ جی وجود سے، وہ وجود نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب ہے جہاں وہ رہتا ہے، جہاں بھی وہ ہے وہاں نہ مشرق نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے نہ جنوب، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، وہ سمتوں سے پاک ہے۔ اب وہ ایسا پاک، نہ آسمان نہ زمین، نہ زمانہ نہ وقت نہ مبرر، نہ تسبیح نہ مسبح، نہ قدوسیت نہ رحمانیت، نہ رسولیت نہ خالقیت، کچھ بھی نہیں، وہ پتہ نہیں اپنے کمال پہ تنہا۔ اپنے کمال پہ وہ تنہا ہے، وقت نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ پہلے دن کی توحید ہے علی شاہ جی، وقت نہیں، وقت ہے ہی نہیں جہاں وہ، نہ نبی ہے نہ پیغمبر ہے نہ فرشتے ہیں نہ ملائکہ ہے نہ مقربین ہے نہ قدوسی کی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک تھا۔ اور وہ بھی کہہ رہا ہے، ایک بات کہہ رہا ہے، جب کچھ بھی نہیں تو میں نے کہا بارے نہ پھر یہ کیا ہے، کیا ہے توجہ ہے؟ خلق السماوات والارض ستۃ ایام۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب زمانہ ہی نہیں تو یہ 6 دن کہاں سے آگے جس سے زمانے کا بھائی زمانہ نہیں ہے، زمانہ ہوگا تو دن ہوگا، زمانے کا تعلق نہیں ہے، دن کمر سے ہے، جب ہے ہی کچھ نہیں تو یہ اس نے کیوں کہہ دیا 6 دنوں میں؟ اس کا مطلب ہے میں مار نہیں، اگر یہ بات کہی ہے اس کا ارادہ بھی ہے، مارے گا تو کہتا ہے کن، جب تو کن کہتا ہے تو یہ زمین و آسمان بھی کن سے بنا دیتا ہے، 6 دن کیوں لگا؟ جو ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں، شاید میں سمجھا نہ سکتا، آپ سمجھ جائیں گے۔ اب تک اتوار پیر منگل بدھ جمعرات، عربی میں ہجری نام ہے سبت، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، جمعہ۔ اچھا آپ گنتی کیجئے، یوم الاحد ایک کا دن، نہیں پڑھنا، میں نے ابھی آنا ہے 2 منٹ بعد اس موضوع پہ جو آپ نے کبھی نہیں سنا، تو یہ بھی نہیں بات۔ یوم الاحد ایک کا دن، یوم الاثنین 2 کا دن، کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے نا بھائی، یوم الاحد، یوم الاثنین 3 ہو گئے، یوم الاربعاء 4 کا دن، کتنے ہو گئے؟ یوم
یوم الاسمین 2 کا دن کتنے ہو گئے؟ یوم العربہ کتنے ہو گئے؟ یوم الخمیس یوم الاحد 1 کا دن، یوم الاثنین 2 کا دن کتنے ہو گئے؟ یوم العربہ 4 کا دن کتنے ہو گئے؟ یوم الخمیس 5 کا دن کتنے ہو گئے؟ 12۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے 12 سے زمین و آسمان بنائے ہیں۔ بنائے۔ اب جمعے کا کیا نام ہے؟ چلیے سورہ جمعہ کی طرف۔ یا ایھا الذین، ویڈیو بن گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم۔ اے مومنو، جب تمہیں جمعہ آواز دے جمعے نے کبھی اذان دی؟ جمعے والے دن موٹی اذان دے تو بھائی جب جمعہ آواز دے گا جمعے نے اذان دینی ہے اور ہم نے پوچھا کہ بولا یہ جمعہ کیا اور یہ اذان کیا ہے؟ کہا جمعہ هو القائم۔ اذان ہے علی۔ اب اذان میرے ساتھ دہرائیے، جو جو اذان میں ہے
کرتے ہیں تو مزہ آئے گا. جو اذان میں ہے کلی اذان علی ہے تشہد کیا چیز جو ہے یہ نہیں لانا بس یہی لانا تھا اور بات ختم بھائی گزر گئی. کل سے فون بائی ڈیٹ پہ کر لیجیے گا وہ کل ہے بس محرم کربلا کا میں حسین کے ہاتھ پہ علی کتاب پڑھنے کا میدان ہے. اگر یہ پہلے خطبہ نہیں سنا تو میرے ساتھ نہیں بولیے اور اگر نہیں سنا تو میرے ساتھ بولیے اور اگر سنا ہے تو یہ بھی علی اصغر بادشاہ کا خطبہ مسائل نہیں ہے بھائی فضائل چھوڑنے کے آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کا مجمع برس ہے کیا کر رہے ہیں اگر یہ بولیں گے میں چھوڑ دوں گا تو مزہ نہیں آپ کو پانی چاہیے یہ مانگا حسین مانگتا نہیں دیتا حسین نے پانی سوالیہ نہیں مانگا کہا بھائی تمہیں یقین نہیں تو اس سے پوچھو کہیں کیسے بولے گا کہیے چلو تمہیں علی سمجھ نہیں آیا علی اصغر کو سمجھ نہیں آیا میرے چھوٹے علی کو سمجھ اصغر ہاتھوں پہ اور خطبہ دیتے سامنے دیکھو توجہ بھائی جتنے بیٹھے گا میرا ساتھ دیجیے کوئی بات ضائع نہیں کیجیے گا آپ کو ملاقات اور خطبہ کہہ دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علی انا صغیر الاذان ہی انا صغیر القرآن اقرار بنعمتی ولا الہ الا اللہ اخلاصا لوحدانیتہ صلی اللہ علیہ ربی العجمی بسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ خطبہ دیتے ہیں بسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله يعلم جهرا لا اله الا هو مصر. اے حرامیوں میرے پیروں کی جنبش سے مت سمجھنا کہ میں گھبرا گیا. میرے تو پیر تیری بیعت نہیں کر سکتے میرا بابا تو تمہاری بیعت نہیں کر سکتا اور تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں. انا صغیر الاذان کیا ہو گیا میں حسین کے ہاتھوں پہ چھوٹی سی اذان انا صغیر الصلاۃ میں حسین کے ہاتھوں پہ چھوٹی سی نماز انا صغیر الطاعت حسین کے ہاتھوں پہ چھوٹا سا کعبہ انا لیلۃ القدر آج خود ایک الادرا کے
नहीं है। नहीं समझे सर, मैं इशारा दूं एक बात का, ये तो बात है। इमाम जाफर सादिक, मूसा काज़िम, हसन अस्करी, इमाम सात इमामों की जद का नाम है 6 माह का अली असगर। इमाम ज़माना कहते हैं मेरे दादा अली असगर। इमाम कहते हैं मेरी हुज्जत अली असगर। अली को अली असगर फरमाते आना ना हुआ हुज्जत बाद अल इमाम, मैं क़यामत तक के इमाम की हुज्जत। और लाई उधरी की होगा अंदर तुम्हारी तो नजरें ही नहीं। मुझे देखो मेरे छोटे से दिल में खुदा धड़कता है। छोटे से दिल में खुदा धड़कता, आना इरादतुल्लाह, और मैं उसका इरादा। ताकि थोड़ा इल्म मंतक और इल्म फलसफा से बात को आगे पता चले। मुहर्रिक हरकत करता है, शय बनती, शय बनने के लिए हरकत का लाजिम होना जरूरी, हरकत के लिए इरादे का लाजिम होना जरूरी, इरादे के लिए मुहर्रिक का होना जरूरी। मुहर्रिक जब इरादा करेगा तो इरादा एक नुक्ते पे खड़ा होता है, उस नुक्ते को मशीयत कहते हैं। कहते हैं इरादा, मैं उसका इरादा हूं। अबू अली मशीयत ही, और अली उसकी मशीयत का नाम है। तो आ गए नहीं, ताकि बात और वाज़ेह हो जाए, ताकि अगली मजलिसों में आसानी हो। समझ आ रही है ना? लेकिन वो सुनना चाहिए, जो नहीं सुना तब तक ये खैबर खबर को सुनते रहेंगे, और ये बातें अच्छी होती है सेहत के लिए, अकीदे के लिए भी। और मैं तो अपने माँ बहनों को कहता हूँ कि अली का जिक्र सुनने आया करो, और अपने बच्चों को अली ये सिखाएं। आपकी लापरवाही की वजह से मुकस्सिर पैदा हो रहे हैं। जब से आपने नादे अली पढ़ना छोड़ दी, तब से मौलवी आ गए। हम तो अपनी माँ की गोदियों से अदादार निकलेंगे, जो है ये नहीं है निदान मौका। मैंने अर्ज किया कि जब कुछ नहीं था वो था, और जब वो था तो वो भी नहीं था। कुछ भी नहीं, जमाना भी नहीं, जमानियात भी नहीं, फाइल भी नहीं, फेल भी नहीं, मफूल भी नहीं, हरकत भी नहीं, इरादा भी नहीं, मशीयत भी नहीं थी, बॉडी भी नहीं। एक था जिसका ना कोई पता ना उसका पता, भाई कोई होगा तो उसका पता होगा। वो एक ही है और अकेला ही, वो सिमती भी नहीं, और वो बेदान, नाम भी नहीं, सिफत उसकी नहीं। उसकी
ذات بھی نہیں، بس اکیلا بیٹھا ہے، پتہ نہیں بیٹھنے کے لیے نہیں چاہیے، مجھے نہیں معلوم ہے کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، سویا ہے، جاگ رہا ہے، سونے کے لیے آنکھیں چاہیے، آنکھیں اس کی ہیں، بیٹھنے کے لیے وجود چاہیے، وجود اس کا ہے، بنانے کے لیے شے چاہیے، ہاتھ اس کے ہیں، سونے کے لیے دل چاہیے، دل اس کا نہیں، وجود ہی نہیں رکھتا، اس کا ارادہ ہو، اس کے ارادے نے ایک ایسے کو اس سے جدا کیا وَلِلَّهِ إِرَادَةُ يَقْسِمُهُ وَالْقَسِيمُ الْيَدْ، وہ جو اس کے سامنے ارادہ آیا، دیکھیے مورننگ کا ارادہ ہوگا نا، جیسا میں ہوں ویسی سوچ ہے، میرے ساتھ سے چھوڑ دینا چاہیے بھائی، جیسا میں ہوں ویسا ارادہ ہوں، ارادہ الگ بھی ہو سکتا ہے، ارادہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، ایک ہوتا ہے فعل مجرد، مجرد کسے کہتے ہیں؟ روح کو، روح پہ جتنا قبضہ ہوگا، روح پہ جتنی طاقت ہوگی، تبھی تو کچھ ایسے فقیر گزرے جو یہاں سے وہاں پہنچ گئے، پہنچ گئے، یہ تصوف ہے، یہ سیر و سلوک ہے، یہ فقراء ہے، حقیقت قاہرہ، روح پہ قبضہ ہے، اسے کہتے ہیں فعل مجرد، اللہ نہ تو فعل مجرد ہے، نہ فعل مادہ ہے، نہ فاعل مادہ ہے، نہ فاعل مجرد ہے، وہ تو اللہ بھی نہیں، وہ اللہ ہے، اللہ بھی نہیں، بس جیسا اس کا ارادہ آیا، جو اس نے سوچا وہ سامنے آیا، جو اس کا ارادہ، جیسا وہ اللہ جیسا بھی ہے، مجھے آپ کو تو پتہ ہی ہے، وہ جیسا بھی تھا، اس کے ذہن میں جو آیا، جو بھی آیا، جو اس کے ذہن میں آیا، جو بھی آیا، وہ اس کے سامنے کرو، سرکار اگر وہ پھر ارادہ کرے نہیں رہتا، اگر وہ دوبارہ ارادہ کرے اس ارادے میں نقص ہوگا یا افضل ہوگا، بھائی اگر وہ دوبارہ ارادہ کرے اس کا مطلب ہے جو اس کا کمال افضل تھا اس کا ارادہ کل تھا، صفت نہیں، الارادۃ ذات ہی کل، ارادہ اس کی ذات، اس کی ذات نہیں، آپ خاموش ہوتے میں گھبرا جاتا، میں بہت گھبرا جاتا، اس کی ذات میں جو کل ارادہ تھا اس کے سامنے، اب دو ہو گئے، ایک ہے مرید، ایک ہے مرادہ، ایک ہے ارادہ کرنے والا، ایک وہ جو ارادہ ہے، تیسرا تو نہیں، اب لا یفعل باسمہ،
اس کا بھی کوئی نام نہیں، اس کا بھی کوئی نام نہیں، بس اس نے جس کا ارادہ تھا اس نے کہا انتا تجلی الاول، تو میرا تجلی اول ہے۔ سمجھ آ رہی ہے تجلی اول کسے؟ تجلی اول کسے کہتے ہیں؟ آپ نے مجھے خوش کرنے کے لیے داد دیجیے، ابھی ہم تو سب سمجھ رہے ہیں، نہیں سمجھ آئی تجلی اول؟ ابھی جب میں گھر سے نکلا، میں نہایا، کپڑے چینج کیے، آخری مرحلہ میرا کیا تھا؟ شیشے کے سامنے آیا، کیسا لگا؟ یہ باسکٹ ہے، یہ سوٹ ہے، وہ جو شیشے کے اندر ہے وہ میں نہیں، اگر میں ہوں جو سمجھ شیشے کے اندر ہے وہ میں نہیں، میں ہوں، میں یوں کہہ دوں وہ جو ہے وہ شیشے کے اندر ہے، وہ میری میں کی تو ہے، اور وہ جو شیشے کے اندر ہے میری تو ہے، اور اس تو کا میں ہوں، اس تو کو تجلی اول کہتے ہیں۔ اللہ نے جب اپنے آپ کو دیکھنا چاہا، کوئی ایسا اس میں سے نکلا جسے دیکھ کر کہا ہاں یہ وجہ اللہ ہے، یہ انسان ہے۔ آئینہ بنا توجہ ہے، بس وہ کوئی تھا، اللہ نے کہا میرا چہرہ جیسا، میرے ہاتھ ہیں مگر وہ اللہ نہیں تھا، وہ اللہ کی میں تھی۔ بس میری میں تو کھڑا ہو جا، جب وہ کھڑا ہوا تو کہا یہ مشرق ہے، یہ مغرب، یہ شمال، یہ جن تو میری میں، انت لسان اللہ، انت وجہ اللہ، انت صدر اللہ، انت اذن اللہ، انت عین اللہ، انت وجود اللہ۔ تو میرا وجود کل، تو میرا وجود کل ہے، گھبرا گئے، تو میرا وجود کل ہے، بحسرت ہی ہو ولی قلب قلب ہوں، اے میری میں دل کا ارادہ ہے، یہ تعارفی، تو میرا تعارف کروا، میں تیرا تعارف کرواتا ہوں، اس لیے کہ تیرا بھی نام نہیں، میرا بھی نام نہیں، اس میں نے کہا انت عیادت
يقلبون على المشکل لا یشکلو کیا ہے تیرے دل کا ارادہ کیا میرا ارادہ ہے کہ میں دنیا بناؤں مگر میں بناؤں بھی نہیں مگر لوگ کہیں کہ میں نے بنائی میں معبود بننا چاہتا ہوں خالق بننا چاہتا ہوں جب کہا کہ میں بننا چاہتا ہوں اس میں نے کیا کیا بکن اس میں نے کن کہا مشرق بن گئے اس نے کہا کن مشرق بن کن مغرب بن جب مشرق مغرب بنے تو جس کی میں تھی اس نے کہا شکر امیر بودا ایک مجسمہ بنایا اس مجسمے میں روح پھونکی جب وہ زندہ ہوا تو میں نے کہا میں نے نہیں بنایا اے آدم اس نے بنایا ہے نیچے اترنا یہ آپ کے بس کا کام ہے میں نہیں میں آگے جاؤں گا وہ جو ہے یہ نہیں ہے بنایا میں نے نام اس کا لگا دیا اس نے کہا اے میری میں شکر انا رب العالم اس میں نے کائنات کی روحوں کو خلق کیا خلق ہو گئی اس میں نے کہا میں نے نہیں بنائی تو اس نے کہا کہ انا رب الروح ہے تو کائنات کی روحوں کا رب یہ رہا ہے ربوبیت کا دعویٰ یہ کر رہا ہے اتنے میں اس کی میں غائب ہو گئی کہاں پہنچ گئے جب اس کی میں سے غائب ہوئی تو اس نے کہا اینا اینا میری تو جھانک میں تیرے اندر ہی جھانکا تو میری میں پھر سامنے آ اب میں دنیا بناتا رہا اب میں نہیں جانتا کون یہاں کس خیال میں
مجلس کی تمہید ختم اور آخری جملہ رسوم کرتے جائیں اور آج کی تاریخی میں پیدا ہونے والے بن بات کی آبادیوں کا میں ذمہ دار تو نہیں اللہ تعالیٰ میں کوئی جملہ دے رہا ہے ہم اپنی قسمت اپنا نصیب کائنات بنا دی وہ ربوبیت کا دعویٰ کرتا رہا بناتا یہ رہا وہ کرتا رہا علی ممبر کوفہ کے خطبہ دے رہے ہیں کسی نے کھڑے ہو کے کہا انت ربی اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو رب کہہ رہے ہیں کلام اللہ میں رب نہیں میں تو رب بنانے بنانے والا فیصلہ کرتے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے رسم دیتے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے اپنی شکل میں تصویریں ہم بناتے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے غائب ہم ہوتے ہیں غائب کا دعویٰ وہ کرتا ہے قرآن ہم نازل کرتے ہیں بھائی ہم ہیں وہ کرتا ہے قیوم دعویٰ وہ کرتا ہے سنو انت المومنین تم سب مومن ہو المومن اللہ قرآن خود کہہ رہا ہے میں مومن اب دیکھتے ہیں کہ وہ مومن کیا کر رہا ہے اب اس کے دو ہی کام ہیں مومن کے ارادہ یہ ہے کام اس کے دو ہیں اس مومن کے دو کام ہیں پہلا کام کیا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین
مومن کے کام دو، آل محمد پہ درود، مقصر پہ لعنت۔ اب یہ آئینہ ہے آپ کے پاس، دکھاؤ جو اس میں پورا اترے۔ اس نے اپنی کسی کہ بس وقت ضائع تو نہیں آپ ہی نہیں، میں ہی نہیں، اور دور سے یہاں زیادہ ہے۔ کوئی غم نہیں، آپ چلے جاؤ گے، میں بھی کہیں اور پڑھنے چلا رہا ہوں، مگر عزادار تو کافی آئے ہیں، مگر دو عزادار ایسے ہیں جو چہلم تلی نہیں ہوتے۔ تمہیں کہوں میں نے کتاب لوگ میں پڑھا ہے، ایک عزادار وہ ہے اللہ جانے آپ بھی اس کے رخسار نیلے ہیں۔ اور دوسری عزادار پتہ نہیں وہ شام سے پیدل آئی ہے، میں نے ان آنکھوں سے پڑھا ہے حضرت شاہ جی کے وہ جو چھوٹی بیوی ہے نا، بڑی بیوی کا پلو ہلائیں گی، یہ جو رو رہے تھے میرے بابا کے بھائی، یہ جو مستورات رو رہی تھی یہ میرے بابا کی بیٹیاں، زینب کہے گی نا بیٹا یہ تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ سکینہ رو کر کہے گی ان کو کوئی تماچے نہیں مارتا، کوئی گرم گرم پانی نہیں ملاتا، ان کے اوپر کوئی پکتی ہوئی ریت نہیں پھینکتا۔ کوئی غملہ نہیں اس غم کے سوا، کوئی غملہ نہیں آپ کے غم کے سوا۔ حکم ہے اس موضوع کا، میں نے صرف اس کے دو جملے کہنے ہیں۔ آخری سلام کیا، نانا میرا سلام۔ روانگی کا مسائل پڑتا ہے، کوئی آئے نہ آئے ایک بیوی ضرور آتی ہے، اس کی پہچان ہے کہ اس کا ہاتھ پہلو پر ہے، مومنوں کے آنسو لیتے ہیں اور حسین کے زخموں پہ لگاتی ہے، شفا ہوتی ہے۔ نانا غریب حسین کا آخری سلام۔ اے میرے امیر، اے میرے سردار، اے میرے آقا، غریب حسین کا سلام۔ ماں کے روزے پہ ماں میرا سلام۔ جانے لگے نا قبر سے آواز ہے حسین، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ حسین تو جہاں رکے گا زہرا وہاں رکے گی، تو جہاں روئے گا حسین وہاں روئے گا۔ عزاداران حسین آتے ہیں، بس ایک ٹکڑا میرے گھر جس کے لیے تیاری ہے۔ عباس نام لکھو، ذاکر پر سیدہ زینب کا نام، سیدہ کلثوم کا نام، سیدہ رقیہ کا نام، سیدہ رباب کا نام، سیدہ فضا کا نام، سب کے نام لکھے۔ تیاری ہونا شروع ہو گئی، ہر بیوی محمل پہ بیٹھنے کی تیاری میں ہے کہ کیا
کیا دیکھا حسین کی پردیسی بیٹی. میں نے صرف اس کا ایک جملہ کہا جب تیرا آئینہ دیکھا تو اس بی بی نے علی اصغر کو گلے سے لگا رکھا. حسین کہتے ہیں بیٹا علی اصغر کے ساتھ جائے گا. کہا بابا بھی میرے پاس کون ہوگا؟ 28 گھر ہیں، فی الحال گھروں میں تیری بیٹی کیسے رہوں گا؟ کہا نہیں اصغر ساتھ جائے گا. کہا اچھا پھر ایسا کرو بابا ہر کوئی آئے، اصغر جس کے پاس چلا جائے تیری بیٹی منع نہیں کرے گی. حسین بجارہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے رباب آتی ہے، اصغر تیری ماں بلاتی ہے. اصغر بہن کے گلے میں باہر ڈالے، ماں کے پاس میں سیدہ زینب آتی نہیں ہے، سیدہ کلثوم آتی نہیں ہے، یہاں تک کہ وفا کا غم عباس بھی آئے، اولو محمد، قاسم و اکبر، علی سجاد تک سب. علی اصغر کسی کے پاس نہیں ہے. حسین نے دست بدستہ بیٹی کو کہا کہ اگر تم کہو تو میں بھی دے دوں. کہا بابا دیکھو مگر علی اصغر کسی کے پاس جائے گا اصغر میرے پاس رہے گا. بی بی خوش ہے. حسین نے اصغر کو اپنے پاس نہیں بلایا، کان میں کچھ بنا کہا. اصغر تڑپ کے حسین کے پاس آ گئے. بہن تڑپ کے کہتی بابا کیا کہا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا وہ 3 سے 3. اصغر کون کھائے گا اس رنجی سی تربت میں؟ یہی بات اگر کوئی انتجاب نہیں کرتے تھے، ابھی بھی ہمارا پرشا قبول کرنا، ابھی بھی ہماری دعائیں قبول کرنا. جو میری مائیں بہنیں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنا، جو میرے بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنا. اللہ تعالیٰ نے حسین بیٹھنا شروع ہو گئے. اب حسین کی بیٹی پریشان. کبھی آپ نے پرندے کو پنجرے میں دیکھا؟ کیسے دوڑتا ہے، کیسے اچھلتا ہے، کہیں سے جگہ مل جائے میں اڑ جاؤں. ایسے ہی حسین کی بیٹی کا حال ہے. اب اسی بات پہ حسین کہتے ہیں بیٹا کیا ہے؟ کہا بابا یہ ریت مل رکھی ہے، اکبر کو کہے اس پہ نشان لگا کر چلا جائے. میں نشانوں پہ اپنے نشان رکھوں گی، اکبر کا انتظار کروں گی. شرم نہیں کیجیے، شرم نہیں کیجیے. اب میں یہ جملہ اپنی موت کے لیے کہنے لگا. اب میری موت جتنا معصوم کرنا ہے آج کل عزاداروں سب کی تیاریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. عباس کا کام ہی عجیب ہے، عجیب کام ہے. سید جو بیوی جاتی نا محمل کی طرف حسین کے دروازے سے، یہ محمل کہاں ہے؟ چند فاصلہ ہے. بنی ہاشم کے جوان اس بیوی کو محمل پہ بٹھانے جاتے ہیں. عباس گھٹنوں کے بل پیچھے قدموں کے نشان مٹاتے ہیں. قدموں کے نشانوں کو مٹاتے ہیں. ہر بیوی محمل پہ بیٹھتی گئی. اللہ تعالیٰ ایک بیوی رہ گئی نا، علی کی بیٹی، اکبر کی ماں، حسین کی بہن، مسافر شام. زینب محمل کے پاس کھڑی ہوئی. حسین کا جی میری آقا تھا، کہا مجھے وہ سوال کروائے جو میری موت تک میرا ہم سفر. حسین نے دیکھا
کمل پہ سوار ہو گئے. قافلہ چلا. چلتے ہوئے زینب نے روکا. کہا حسین. کہا جی میری بہن. کہا پتہ نہیں تم نے کہاں جانا ہے مگر تیری سواری میرے محمل کے ساتھ ہے. تمہاری جدائی برداشت نہیں ہے مجھے. قافلہ چلتا رہا. مدینہ کا جب دروازہ عبور کیا زینب نے کہا عباس رجیہ قدر کائنات نہ ہوئی. حسین دکھائی نہیں دیتا. عباس کے لشکر میں جھانکا. حسین واقعی موجود نہیں. آزادی اجازت کو تمہیں دیکھ کر آؤں. عباس نے گھوڑا دوڑایا واپس مدینہ کی طرف. کا دیکھا کہ حسین کا جسم ڈھیلا ہے. مرتجد پریشان. آہستہ آہستہ گھوڑا چل رہا ہے. حسین کے قدموں پہ عباس نے ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ طبیعت کرنی تھی تو مجھے اجازت دی ہوتی مدینہ اڑ دیتا. مکہ کو مدینہ سے ملا دیتا. اب میرے آقا پریشان ہو. کہا میں سفر سے پریشان نہیں. عباس میری انگلیوں میں دی. انگلیوں میں دیکھا کیا دیکھا کہ وہ گھر ہے اور دیواریں سرخ ہو چکی ہیں. عباس نے کہا بولا یہ کیا ہے. کہا اور دیکھ. کیا دیکھا کہ اکبر کی بہن دیواروں سے ٹکرے والی ہے اور کہہ رہی ہے اکبر ساتھ میں حضرت کا وعدہ. یاد رکھنا تیری بہن تیرا استعمال کر رہی. آقا جائیے مولا جائیے منتظر آج سارا جہاں.